الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے ترمذی شریف جلسانی سے صفحہ نمبر 19 کی ایک روایت تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو روایت تلاوت کی گئی ہے اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 نصیحتیں فرمائی ہے. ان میں سے جو پہلی نصیحت ہے اس کا تعلق ایک عظیم الشان چیز سے ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو اور پچھلی تمام امتوں کو اس کا تاکیدی حکم دیا تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی یہ حکم دیا ہے اور تمہیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو. سورہ شورى کے اندر وضاحت کے ساتھ 5 نبیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی امتوں کو تقوی کی تعلیم دی ہے. پورے قرآن میں دیکھا جائے تو تقوی کا لفظ اپنی شکلوں کے ساتھ تقریباً 258 مرتبہ آیا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تقوی کتنی عظیم الشان چیز ہے. قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دیتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہیں کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں تقوی کے فوائد متعدد جگہوں پر بیان فرمائے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نجات کا راستہ پیدا فرماتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انہیں وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. کہیں فرماتا ہے: مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی پیدا فرماتے ہیں.
کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صبر کرو. ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، تو اللہ رب العالمین تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے گا کہ جس کے ذریعے جب تم حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکو گے. کہیں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت دشمنوں کی چال کو ناکام کر دیتے ہیں. کہیں اللہ رب العزت کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اسے اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے. کہیں فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، جس بندے کے اندر تقوی ہوتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو متعدد جگہوں پہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تقوی کے فوائد بیان فرمائے ہیں. تقوی کیا چیز ہے؟ لغت میں تقوی کا معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی ملتا ہے ڈرنا اور بچنا. یعنی دل کے اندر اللہ رب العزت کا ایسا خوف اور ڈر بسا ہو تو پھر آدمی تمام ناجائز کاموں سے بچ جائے. جتنے محرمات ہیں، جتنی منہیات ہیں، جتنی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، سب سے باز آ جائے، یہی تقویٰ ہے. جو روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی گئی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا تھا یا ابا ذر اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر اللہ سے ڈرتے رہو تم جہاں بھی رہو. مسجد میں ہو تو اللہ سے ڈرو، بازار میں ہو تو اللہ سے ڈرو، گھر کے اندر آئلی زندگی میں ہو تو اللہ سے ڈرو، ماں باپ کے سامنے ہو تو اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی جس حالت میں بھی ہو اس وقت یہ دیکھے کہ ہماری طرف اللہ رب العزت کا کون سا حکم متوجہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر عمل کرے. علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تقویٰ کی 7 قسمیں بیان فرمائی ہیں. ان میں پہلے نمبر پر وہ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی زبان کا تقویٰ اختیار کرے. زبان کا تقویٰ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ زبان کو ہمیشہ حق و صداقت پر مبنی باتوں میں استعمال کرے. زبان سے اگر الفاظ نکلیں گے تو سچ ہوں گے، ان کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قول الحق کا امکان مرہ، زبان سے الفاظ نکلے تو سچ نکلے اگرچہ وہ کڑوے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں جس کے اندر پائی جائیں وہ منافق ہے. ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، اذا حدث كذب، بولے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو پھر امانت میں خیانت کرے. 3 باتیں جس کے اندر ہے کان منافقا، وہ پکا منافق ہے. زبان کا تقویٰ یہ ہے کہ آدمی زبان سے سچ بات بولے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان کو ایسے الفاظ سے محفوظ رکھے جو ناجائز ہیں. زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے. زبان سے جھوٹ نہ نکلے، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی پر بہتان نہ ہو، کسی کے اوپر تانا نہ لگائے، کسی کے اوپر الزام نہ لگائے. ان باتوں سے
تم نہیں بچاتے تو پھر اسے زبان کا تقویٰ حاصل نہیں ہے۔ دماغ کا تقویٰ یہ ہے کہ دماغ سے جب سوچا جائے تو مثبت سوچا جائے، پازیٹیو سوچا جائے، کسی کے بارے میں اچھا سوچا جائے، کسی کے بارے میں گمان رکھا جائے تو اچھا گمان رکھا جائے، حسن ظن رکھا جائے، بدگمانی نہ کی جائے۔ اگر کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، کسی کے تکلیف پہنچانے کے فراق میں سازش کرتا ہے تو پھر اسے دماغ کا تقویٰ حاصل نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آنکھ کا تقویٰ یہ ہے کہ آنکھ سے اللہ رب العزت کی یاد میں آنسو بہایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں پہرا دینے کے لیے پوری رات جاگی ہو، ایسی آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور پھر فرمایا وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کے خوف سے روئی ہو، وہ اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ ایک بندہ وہ ہے جو تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کر کے روتا ہے، قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آنکھ کا ایک تقویٰ یہ ہے کہ آنکھ اللہ رب العزت کی یاد میں روئے۔ آنکھ کا تقویٰ یہ ہے کہ کسی اجنبی کی طرف، کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، یہ آنکھ کا تقویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، اور آنکھوں کا زنا یہ کہ غیر محرم کی طرف دیکھا جائے۔ تو آنکھ کا تقویٰ یہ ہے کہ آنکھ کو ناجائز استعمال سے بچایا جائے۔ پھر علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیٹ کا تقویٰ یہ ہے کہ پیٹ کے اندر صرف حلال چیز جائے، حلال کمائی سے حاصل کی ہوئی غذا پیٹ کے اندر جائے، حرام لقمہ پیٹ کے اندر نہ جائے، یہ پیٹ کا تقویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کے بعد حلال کمائی اختیار کرنا، حاصل کرنا ایک اہم فریضہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے اس کی 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آدمی دعا کرتا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملبس حرام، مشرب حرام، مطعم حرام۔ جس آدمی کا کھانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، ورنہ استجاب اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ کیونکہ پیٹ کے اندر حرام لقمہ پڑا ہوا ہے۔ تو پیٹ کا تقویٰ یہ ہے کہ آدمی پیٹ کے اندر حلال روزی ڈالے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہاتھ میں طاقت دی ہے تو ہاتھ کا صحیح استعمال کیا جائے، والدین کی خدمت میں اسے استعمال کیا جائے، اپنے بچوں کی کفالت میں اسے استعمال کیا جائے، حلال روزی حاصل کرنے میں اسے استعمال کیا جائے، غریبوں کی مدد کرنے میں اسے استعمال کیا جائے، ظالم کا پنجہ مروڑنے میں اسے استعمال کیا جائے، نہ کہ مظلوم کے اوپر اور ظلم کرنے میں استعمال کیا جائے۔ ہاتھ کا تقویٰ یہ ہے کہ اسے صحیح جگہوں پہ استعمال کیا جائے۔ پاؤں کا تقویٰ یہ ہے کہ جب یہ پاؤں اٹھیں گے تو اس جانب اٹھیں گے جس سے اللہ رب العزت راضی ہو رہا ہو، اس جانب نہ اٹھیں جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہو۔ سر سے پاؤں تلک ہر عضو کو اللہ رب العزت کی رضا میں
استعمال کرنا اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچانا اصل تقوی یہی ہے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈٹ کے رہو۔ اگر تاجر دکان میں بیٹھا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، فراڈ کے ساتھ تجارت نہ کرے، عیبوں کو چھپا کر سامان کو نہ بیچے، جتنا دام ہے اس سے زیادہ بڑھا کر جھوٹ بول کر اپنے سامان کو نہ بیچے۔ گھر میں ہے ماں باپ کی اطاعت کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بیوی بچوں کے ساتھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی تعلیم نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر بڑوں کی تعلیم نہیں کرتا ہے، بچوں پہ شفقت نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا دکھاوے کا تقویٰ ہے، اصل میں کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے، اللہ رب العزت کا کتنا ڈر ہے۔ وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہے، جس کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو وہ نبی ہوتا، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ بیٹے میرا سر زمین پر رکھ دو، مجھے زمین پر رکھ دو۔ تو بیٹا اپنے والد کے سر کو زمین پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے سے بار بار کہتے ہیں کہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد کے سر کو زمین پر رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی کو زمین سے رگڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تیرا ستیہ ناس ہو اگر اللہ رب العزت نے تمہاری مغفرت نہ کی۔ ایسا عظیم الشان صحابی اپنی آخرت کے بارے میں ڈر رہا ہے، اپنے انجام کے بارے میں ڈر رہا ہے۔ آخرت میں جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ رب العزت جب پائی پائی کا حساب لے گا، اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ایک ہم دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، چھوڑی جا رہی ہیں، پڑھنے کی کوئی فکر نہیں ہے، ماں باپ کے نافرمان ہے، چوری نہیں چھوڑ رہا، شرابی شراب نہیں چھوڑ رہا، گالی دینے والا گالی نہیں دے رہا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا اپنے اس عمل کو نہیں چھوڑ رہا ہے، بہن کا حق مارنے والا بہن کا حق نہیں دے رہا ہے، پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ خام خیالی ہے، اللہ رب العزت پائی پائی کا حساب دے رہا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم جب کوئی کام کریں تو دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے کون سا حکم ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے، ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں جائز ہے یا ناجائز، جائز ہے تو کریں اور اگر ناجائز ہے تو اسے چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔